السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 2 کا مشق ہے نعت۔ اس میں پہلی چیز ہے نظم کے مطابق درست الفاظ والے پتوں میں رنگ بھر کر مصرعے مکمل کریں، یعنی خالی جگہ پر کریں۔ زمانے کو دی علم کی دولت روشنی، تو روشنی پر ٹک کا نشان لگایا گیا ہے، تو جملہ اس طرح بنے گا: زمانے کو دی علم کی روشنی، دلوں کے سہارے اجالے ہمارے نبی، تو اجالے پر ٹک کا نشان لگایا گیا ہے، درست جملہ یہ ہوگا: دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ تیسرا ہے وہ مکہ مدینہ میں جس وقت پیدا ہوئے، مکہ پر ٹک کا نشان لگایا گیا ہے، تو جملہ بنے گا کہ وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے۔ آخری جملہ ہے برائی تھی ہر چیز شے پہ چائی ہوئی، تو شے پہ ٹک کا نشان لگایا گیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ برائی تھی ہر شے پہ چائی ہوئی۔ دوسری چیز ہے نظم کے مطابق کالم الف کو کالم با سے ملا کر اشعار مکمل کریں، تو کالم الف اور کالم با کو سامنے لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کالم الف اور کالم با۔ کالم الف: گٹا رحمت حق کے آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی، زمانے میں تشریف لائے نبی، یہ کالم با ہو گیا۔ نبی نے سنایا خدا کا کلام، کالم با میں آئے گا ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام۔ اگلا ہے وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، کالم با آئے گا ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہے ہمارے نبی۔ اس کے بعد سوالات و جوابات کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا کے حالات کیسے تھے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا کے حالات برے تھے، ہر شے پہ تباہی اور برائی چھائی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسی دی؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دی۔ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے زمانے کو علم کی روشنی دی۔ آخری سوال ہے ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا نازل ہونا ہے۔ اگلی چیز ہے جملوں کے سامنے دی ہوئی واحد کی جمع بنا کر خالی جگہ پر کرے۔ پہلا جملہ ہے بڑئی نے لکڑی کے ڈیش بنائے، دروازہ اس کا جمع دروازے آئے گا، بڑئی نے لکڑی کے دروازے بنائے۔ درخت پر ڈیش بیٹھے تھے، کوا تو اس کا جمع کوے آئے گا، تو جملہ بنے گا درخت پر کوے بیٹھے تھے۔ احمد کو سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے، تحفہ تو اس کا جمع تحفے آئے گا، احمد کو سالگرہ پر بہت سے تحفے ملے۔ باغ میں ڈیش ورزش کر رہے تھے، لڑکا اس کا جمع لڑکے آئے گا، باغ میں لڑکے ورزش کر رہے تھے۔ رات کو آسمان پر ڈیش چمکتے ہیں، واحد تارہ ہے، جمع تارے آئے گا، جملہ بنے گا رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ میدان میں ڈیش فٹ بال کھیل رہے تھے، بچہ تو اس کا جمع بچے آئے گا، یعنی میدان میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اگلی چیز ہے نمایاں کی ہوئی الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ متضاد کا معنی ہے الٹ، برعکس معنی، یعنی دو ایسے الفاظ جن کا معنی آپس میں برعکس ہو، متضاد ہو، الٹ ہو۔ متضاد کا معنی ہے الٹ، برعکس، یعنی وہ دو چیزیں جس کا معنی ایک دوسرے کے مخالف اور برعکس ہو ڈیش میں۔ تو پہلا جملہ ہے زندگی اور ڈیش سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا متضاد موت ہے، جملہ بنے گا زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اور ڈیش
سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انسان کا متضاد ہے حیوان، یعنی انسان اور حیوان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی اور ڈیش کا فرق سمجھایا۔ نیکی کا متضاد آئے گا بدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور ڈیش آرام کے لیے بنائی، تو دن کا متضاد ہے رات۔ جملہ بنے گا اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے اور ڈیش نہ بولنے کی تاکید فرمائی، تو سچ کا متضاد آئے گا جھوٹ۔ جملہ اس طرح ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگلی چیز ہے دی ہوئی اشاروں کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مربوط جملے لکھے۔ پہلا لفظ ہے آخری نبی، مطلب یہ ہے کہ ان اشاروں سے ایسے جملے بنائے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو اور ربط ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ والد اور والدہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔